ان نسبتوں میں اہمیت ہوتی ہے، ان نسبتوں میں برکت بھی ہوتی ہے، ان نسبتوں کے اندر لعنتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ سب میں آپ کو صحیح تاریخ سے اور صحیح احادیث سے بتا رہا ہوں، صرف نتیجے نکالنے کی بات الگ ہے، اور قرآن سے بتایا میں نے آپ کو۔ رحمت للعالمین کا جس مہینے کے اندر جس میں پیدائش ہوئی، تو وہ مہینہ جو ہے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ہر مہینہ ہر سال آتا ہے، یہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان ہر سال آتا ہے۔ رمضان قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا اس سے پہلے بھی ہر سال آتا تھا۔ رمضان میں ایک رات میں قرآن نازل ہوا، شروع ہوا قرآن نازل ہونا، شب قدر، لیلۃ القدر، وہ کیوں ہر سال آتی ہے؟ قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، اب ہو گیا پورا، یہ شب قدر یا لیلۃ القدر کیوں ہر سال؟ اب ویسے تو یہ ایک بات اپنی جگہ پہ ہے کہ قرآن کا نزول تبھی نہیں ہوا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، جاری ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ الفاظ نہیں بدلیں گے، وہی الفاظ، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا۔ ایک جگہ فرمایا کہ سورہ بقرہ میں، قولو، تم سب یہ کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر ایمان لاؤ جو ہم سب کی طرف بھیجا گیا۔ ہم سب کی طرف بھیجا گیا، ہمیں ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ہو چکا۔ اب آگے جنریشن، نسلیں آئیں، وہ منتقل کر دی گئی، ٹرانسفر ہم تک بھی پہنچا۔ سورہ آل عمران میں الفاظ ذرا سے بدلے، قل، تم یہ کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہم پر اترا، ہم سب پر۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہوں گے الا اور علا کا فرق۔ ایک جگہ آیا وما انزل الینا، اور یہ وما انزل علینا، ہماری طرف بھیجا گیا، اور یہ ہم پر، ہم سب پر نازل ہوا۔ وما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لائے۔ ہم سب پر کیسے نازل ہوا؟ اس دور کے اور کن لوگوں پر نازل ہو گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ اور آج بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم سب پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ کی طرف بھیجا گیا، یہ تو ایک الگ بات ہوئی، آپ پر اترا، اور قیامت تک جو لوگ یہ الفاظ پڑھتے چلے جائیں گے ان کے لیے، تو نزول قرآن تو قیامت تک جاری رہے گا، الفاظ وہی رہیں گے، ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا۔ معنوں کا سمندر ہے، عجائبات اس کے قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ تو وہ نزول جو ہے، ہر دور کی ضرورتیں، وہ دور جو پہلے وہ چیزیں نہیں تھی، وہ ضرورتیں نہیں تھی، وہ مسائل نہیں تھے، آئندہ آنے والے دور کے اندر جو مسائل ہوں گے، جو ایشوز ہوں گے، وہ اب نہیں ہیں۔ قرآن اس وقت کے دور کے لیے بات کرتا چلا جائے گا، آج کے دور کے لیے کلام کرتا چلا جائے گا۔ یہ تو ایک پہلو ہے نازل ہونے کا۔ لیکن پھر وہاں سے میں دوبارہ چل رہا ہوں کہ شب قدر ہر سال کیوں آتا؟ اچھا، اب تو سال بھر نازل ہو رہا ہے نا۔ اب اگر یہ ہو کہ بھئی نزول قیامت تک جاری ہے، تو وہ کسی ایک رات سے ہر سال شروع ہوگا؟ وہ تو مسلسل ایک عمل ہے، مسائل جو آتے رہیں گے، ایشوز آتے رہیں گے، قرآن ان کے سولوشنز دیتا چلا جائے گا، وہ نزول ہے۔ اب کیا ہر سال شب قدر سے نازل ہوگا لیلۃ القدر؟ وہ پھر ہر سال اتنی اہمیت کے ساتھ کیوں آتی؟ 1000 راتوں سے افضل۔
وہ تب ہو گئی جب قرآن پہلی مرتبہ آیا تھا. یہ ہر سال 1000 راتوں سے بہتر رات پھر آ جاتی. اسے سمجھ لیں کہ جہاں یا جس دن دونوں باتیں ہیں, رحمت کا اللہ کی طرف سے کوئی نزول ہوا, وہ رحمت کا نزول جاری رہتا ہے اس مقام پر یا اس دن بھی. اللہ کی طرف سے نحوست بھی نازل ہوتی ہے, بے برکتی, لعنت کا نزول جہاں جہاں ہوا وہاں قیامت تک جاری رہے گا. ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا ایک مقام پر, گزر گیا نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تھا. اب کیوں یہ حکم ہے کہ, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ حکم دیا جو پیدائش سے پہلے کا واقعہ تھا, کہ یہاں سے ذرا تیز گزرنا, رکنا مت, ٹھہرنا مت. وہ جگہ نہیں ہے ٹھہرنے کے لیے. اس جگہ اللہ کا عذاب آیا تھا, تب آ گیا نا برے لوگوں پر. راستہ تو راستہ ہے بے جان, اس بے جان راستے پہ کہا رکنا مت. اس سے بہت پہلے, صدیوں پہلے, سمود کی بستی پر عذاب آیا تھا اللہ کا. ان کے آثار کھنڈرات آج بھی ہیں. اس کے آرکیولوجی کے اعتبار سے, ٹورزم کے اعتبار سے تو بڑی زبردست جگہ ہے جانے کے لیے. فرمایا کہ وہاں پر مت ٹھہرنا, وہاں سے گزر جانا تیزی سے, اگر جانا ہی ہو ادھر سے. تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے صدیوں پہلے کچھ ہوا, اس پر کیوں نہیں کہہ رہے بھئی یہ فرماتے کہ یہاں پر رکنا عبرت حاصل کرنا, نہیں وہاں مت ٹھہرنا. کچھ تو بات ہوگی جگہ میں مت ٹھہرنا, عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی مت ٹھہرنا, واقعات پڑھ کے عبرت حاصل کر لو. وہ جگہ آج بھی ایسی ہے, بے جان جگہ, جہاں ٹھہرنے کو منع کیا, جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا, جہاں اللہ کی طرف سے لعنت کا نزول ہوا تھا. تو پھر لعنت کا نزول آج بھی ہے اس جگہ, تو مت رکو, وہاں سے تیز نکل جاؤ. ایسی برکتوں کا ہے کہ جہاں جس وقت جو نازل ہوئی برکت بے جان چیزوں میں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں بدعت ہے, تشدد ہے, کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں صحیح حدیثوں سے بہت پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یہ بے جان چیز ہے, پتھر ہے. اب وہاں جب جایا کرو تو جنت کے باغیچوں میں سے کچھ کھا لیا کرو. یہ جنت کے باغیچے کیا کیسے کھا لیا کریں کیا؟ اور وہاں تو کچھ اگتا نہیں, بہت پری نہیں, وہاں پر چٹانیں ہیں یا ویسی کچھ جھاڑ جھنکار ہے, اور اصل میں سبزہ بھی زیادہ نہیں ہے. اس پہاڑ کے اوپر ایسی ننگی چٹانیں, تو وہاں سے کیا کھا لیا کریں؟ کوئی مٹھائی کی دکان بھی نہیں, کوئی سموسوں کی بھی نہیں ہے, ساتھ میں کچھ لے جاؤ کھانے کے لیے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے جنت کے باغیچے میں, تو کیا ہے, ساتھ لے جایا کرو, وہاں جا کر کھا لیا کرو. بے جان جگہ ہے کوئی, وہاں پر اس جگہ اللہ کی رحمت کا نزول ہے, پتھر ہے خالی. حضرت مریم شروع سے ہی قرآن نے کہا کہ اللہ نے قبول فرمایا تھا ان کی پاکیزگی کو جب پیدا ہوئی تھی اسی وقت سے, اس لیے کہ ان کی والدہ نے یہ منت مانگی تھی کہ میں نے تو جو بھی اولاد ہوگی وہ اللہ کے حوالے, اللہ کے دین کے لیے وقف. تو فرمایا کہ وہ تو ہم نے ان کو شروع سے ہی مقدس پاکیزہ بنا کر ایک اچھی پیدائش کے ساتھ میں ان کو اٹھایا. بچپن سے اللہ کے نزدیک مقبول تھی, بیت المقدس میں تھی. حضرت زکریہ ان کی سرپرستی میں تھی. حضرت زکریہ اللہ کے نبی تھے. اب وہ قریب آئے تو جو چیزیں ان کو میسر نہیں تھیں, وہاں پر ملتی نہیں تھی یروشلم میں اس وقت, وہ ان کے پاس ہوتی تھی کھانے پینے کی. انہوں نے پوچھا انا لک ھذا, یہ کہاں سے آتی ہیں تمہارے پاس؟ اصل بات تو یہ کہ لوگ دور دور سے آتے تھے, ان کی شہرت ایسی تھی, جس کے لیے دل میں محبت ہوتی کچھ لے جاتے ہیں. انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا, بڑا اچھا, یہ نہیں بتایا, کہا کہ لوگ لے آتے ہیں, تحفے لے آتے ہیں. کہا اللہ کے پاس سے آتا ہے, روزی اللہ کے پاس سے آتی ہے.
یہ سینس تھا ان میں بچپن میں بھی کہ یہ اللہ دیتا ہے. حضرت زکریا نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اے اللہ اس بچی کو آپ وہ چیزیں دے سکتے ہیں جو کہیں نہیں ملتی، مجھے بھی تو اولاد دے سکتے ہیں. آپ کے اختیار میں تو سب ہے. بڑھاپا تھا، اولاد نہیں تھی، اللہ نے، اور مانگتے رہے ہوں گے دعا، جوانی سے مانگتے رہے ہوں گے. اس وقت کی دعا اللہ نے قبول فرمائی حضرت زکریا. وہ جگہ جس جگہ پر اللہ کی ایک رحمت کا نزول تھا، بچی پر تھا، ایک نبی یا نہیں تھی، وہ نبی وقت کی دعا اس کے قریب میں قبول کی. یہ اللہ کی شان اور رحمت جب اس جگہ پر دیکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے. حضرت ابوبکر نے وصیت کی میں بھی قریب میں دفن ہونا چاہتا ہوں. قریب میں کیا رکھا ہے؟ اب تو ختم ہو گئے نا، آپ کے اعمال کو آپ کو حساب دینا ہے، یہاں پہ دفن ہونے سے کیا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے کس جگہ دفن ہو گئے؟ بہرحال حضرت عائشہ کے والد تھے، انہیں وہاں دفن کر دیا گیا. حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی. اب یہ تو حضرت عمر جو ہیں وہ غیر ہیں، وہ والد تھے حضرت ابوبکر، یہ گھر کے نہیں ہیں. حضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کی بھی اجازت دے دی، اپنا رہائش منتقل کر لی، درمیان میں الگ پردہ کر لیا. کیوں خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ وہاں دفن ہوں گے کسی اور قبرستان میں؟ اچھی خاصی رحمت ہو گئی حضرت عائشہ کو. اب جتنے آئے وہاں جگہ بڑھتی چلی جائے. اس جگہ پر جہاں پر آپ دفنے، تو یہ رحمت جو ہے اس جگہ پر پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف. اس رحمت کے سائے کے اندر دفن ہونا پسند کیا. ورنہ مرنے کے بعد جس مٹی ہو جاتا ہے، اپنے تمہارے ان کے ایمان اور ان کے اعمال کے اعتبار سے جو کچھ ہوتا ہے وہ پیش آتا ہے، کسی کے قریب رہنے سے ہوتا ہے. عبداللہ بن ابی تو منافق تھا، لیکن بیٹے جو تھے وہ ایمان والے تھے، اچھے جیسا بھی تھا، لیکن باپ ہوتا ہے. انتقال ہوا تو کہا یا رسول اللہ اپنا کرتا عنایت فرما دو کفن کے لیے. حضور نے کہا یہ نہیں کہا یہ کیا بدعت ہے بھائی، اس میں کیا رکھا ہے؟ یہ نہیں فرمایا. کرتا دے دیا، اپنا کرتا عنایت فرما دیا. اس میں کچھ نہیں ہوتا تو کہتے کس چکر میں ہو، یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. ان کو گمان تھا کہ اس سے کچھ ان کی جو ہے وہ سزا میں کمی ہو جائے. یہ تو معلوم تھا کہ وہ ایمان والا نہیں تھا، تو وہ عنایت فرما دیا. ان نسبتوں میں اہمیت ہوتی ہے، ان نسبتوں میں برکت بھی ہوتی ہے، ان نسبتوں کے اندر لعنتیں بھی ہوتی ہیں. یہ سب میں آپ کو صحیح تاریخ سے اور صحیح احادیث سے بتا رہا ہوں. صرف نتیجے نکالنے کی بات الگ ہے، اور قرآن سے بتایا میں نے. اب جس مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس مہینے میں رحمت للعالمین تشریف لائے دنیا کے اندر، وہ مہینہ تو ہمیشہ آتا رہے گا. پہلے بھی آتا تھا، لیکن جیسے رمضان پہلے آتا تھا قرآن کے نزول سے پہلے، اور قرآن کے نزول کے بعد وہ مہینہ بابرکت ہو گیا، تو کہاں نہیں گیا ہے کہیں. لیکن رحمت للعالمین کا جس مہینے کے اندر جس میں پیدائش ہوئی، تو وہ مہینہ جو ہے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور بھی بہت سی چیزوں جو میں نے اس سے پہلے بتائی، ان کو بھی کہا کب گیا کہ قریب دفن ہونے سے کچھ ہو جائے گا. حضرت زکریا کی دعا اسی وقت کیوں قبول ہوئی، کوئی بتایا تھوڑی گیا. ان تمام چیزوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے گزر جایا کرو، روکا مت کرو سمود کی بستی سے. اور خود وہاں جو حج کے علاقے میں پڑتی ہے جگہ، یہاں سے نکل جایا کرو، روکا مت کرو، ٹھہرا مت کرو. جہاں سے گزرنا ہی ہے حاجیوں کو، تیز گزر جاؤ. وادی محسر ایسے ہی کہا نہیں گیا، بہت سی باتیں نہیں کہی جاتی. لیکن یہ رحمتوں کا نزول ہوگا، تب ہوا تھا، تو پھر وہ رحمتوں کا نزول رہے گا، قیامت تک رہے گا. آج سے شروع ہوا، آج پہلا دن ربیع الاول کے مہینے کا.
اللہ کی رحمت جب قریب ہوتی ہے تو کچھ فائدے زیادہ ہوتے ہیں۔ رحمت قریب تھی جب حضرت زکریا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نبی تھے، دعا پہلے بھی کرتے تھے۔ تو رحمت کے کچھ خاص جگہ بھی ہوتی ہیں، کچھ خاص وقت بھی ہوتے ہیں نزول رحمت کے، معلوم ہونا چاہیے، تو پھر وہ بارش جاری رہے گی۔ آج سے شروع ہوا یہ پورا مہینہ، اس میں اس رحمت کی بارش میں بوچھار میں نہائی۔ اگر آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ یہ تو ہر مسلمان کے لیے لازم تھا تو بدعت ہو جائے گا۔ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، یا جس چیز کو دین کا جز نہیں بنایا، آپ دین کا جز بنا کر داخل کریں گے تو بدعت ہوگا۔ اور دین کا جز نہیں بنائے تو بہت اونچے اونچے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام مالک نے کبھی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے، پیشاب بگانے کے لیے مدینے میں نہیں کیا، کبھی حرم کی حدود سے باہر جاتے تھے، زندگی بھر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرا ادب اجازت نہیں دیتا، ننگے پیر رہتے تھے، زندگی بھر ننگے پیر رہے۔ دیکھیں میرا ادب اجازت نہیں دیتا، یہاں ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن جگہوں پہ پیر پڑے ہوں گے، میں وہاں جوتے پہن کے چلوں گا، چپل؟ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے محبت کی۔ اللہ کے یہاں پتہ نہیں کتنا اونچا مقام ہوگا اس محبت کا۔ لیکن اگر لوگ اسے مسئلہ بنا لیں سن کر اور سمجھیں یہ تو بڑا ضروری ہے، مدینے میں ننگے پیر اگر چلے تو یہ، اور مکے میں حرم کے حصے کے، حرم کے آس پاس پورا علاقہ حرم ہے، خالی وہ مسجد تھوڑی، تو پھر یہ تو بہت گستاخی ہے۔ اگر یہ مسئلہ کچھ لوگوں نے بنا لیا تو ایک نئی چیز دین میں داخل کر رہے ہیں جز بنا کر، وہ بدعت ہو جائے گا۔ اتنا قابل قبول اور اتنا اچھا کام۔ حضرت عبداللہ بن عمر حج میں ایک مقام کے اوپر جب حج کرنے جاتے تھے تو وہ ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے کچھ ضرورت محسوس ہو رہی، اور پھر اٹھ کے چل دیتے تھے۔ پوچھا لوگوں نے کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ایسے بیٹھے آپ مصنوعی اور اٹھ کر چل دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی تھی، میں ساتھ میں تھا اس حج میں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسے کیا کروں۔ یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے۔ اس محبت کا، اس عقیدت کا بے پناہ اجر ہوگا، جو ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی اس درجے کی۔ لیکن اگر اسے لوگ دین کا مسئلہ بنا لیں، حج کا جز بنا کے داخل کر دیں تو بدعت ہو جائے گی۔ ہر حاجی یہ بھی کرے تو پھر دین میں ایک نئی چیز داخل کر دی۔ وہ نئی چیزیں تو ہوتی چلی جائیں گی قیامت تک، وہ بدعت نہیں ہوتی۔ وہ نئی چیز جسے آپ دین کا جز و دین کا حصہ بنا کر داخل کر دیں، جسے اللہ کے رسول نے دین کا جز بنا کر داخل نہیں کیا، وہ بدعت ہوتی۔ تو اسے کوئی یہ سمجھے کہ اب ربیع الاول کے مہینے میں تو بس یہ کرنا ہے، اسے دین کا جز بنا کر داخل کر لے، اسے اپنے عقیدے کا حصہ بنا لے تو بدعت ہو جائے گا۔ ورنہ بے پناہ جب رحمتوں کا مہینہ ہے تو رحمت ملے گی نا، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اور اصل میں تو استقبال تو ذرا پہلے سے شروع ہوتا ہے، جیسے استقبال رمضان جب آتا ہے تو اس سے پہلے میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اس مہینے کا استقبال یہاں ہندوستان میں ایک جگہ بڑے عجیب انداز میں ہوا، جو رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، وہ علاقہ، وہ جگہ جہاں مسلمان زیادہ ہے، اوور ویلمنگ میجورٹی میں بہت زیادہ ہے۔ ابھی پچھلے منگل کی بات ہے، ایک وہاں پر آئے ماکھن لال بندرو، ان کو گولی مار کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور پھیری ویری لگانے والا تھا بہار کا، پاسوان، اسے مارا۔ اس کے اور تھوڑی دیر بعد ایک محمد شفیع لون تھے، انہیں مار دیا۔ یہ جو تھے بندرو، یہ بہت مقبول تھے وہاں شری نگر۔ جب سب لوگ چلے گئے کشمیر سے تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ مشہور تھے اس بات کے لیے شری نگر میں کہ یہ دواؤں میں ذرا گڑبڑ نہیں کرتے، سب سے زیادہ اگر قابل اعتماد دوا لینی ہے تو ان کے یہاں سے لو، اس کے لیے مشہور تھے۔ ضرورت مندوں کے بہت کام آتے تھے، مسلمان بھی ان سے بہت تعلق رکھتے تھے۔ اور انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، کتنے ان کو آفر دیے گئے، لوگوں نے کہا، سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں ہم یہیں پر رہیں گے، ہم یہ بڑے محفوظ ہیں۔ وہ مارے گئے، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کو کوئی مار گیا،
قصور یہ تھا کہ انہوں نے بھروسہ کیا تھا، انہوں نے بھروسہ کیا تھا وہاں کے مسلمانوں پہ، یہ قصور تھا، قصور یہ کیا تھا، مسلمانوں نے تو نہیں دیا دھوکہ، عام مسلمانوں نے، وہ تو بھیڑ کی بھیڑ وہاں پر رو رہی ہے اور ان کی تعزیت کے لیے اب تک جا رہی ہے ان کے گھر والوں کے پاس۔ میں گیا تھا 2005 میں جب 24 برہمنوں کا قتل عام ہوا تھا نادی مارگ میں، پلوامہ علاقے کے اندر۔ 10 دن ہو گئے تھے اس حادثے کو جب میں یہاں سے گیا تھا، اور ہر گھر میں مسلمان عورتیں بھری ہوئی تھی، چھوٹا سا وہ ایک ٹکڑا یا ہٹمنٹ تھا جس میں تھوڑے سے گھر تھے، ہر گھر میں مسلمان عورتیں بھری ہوئی تھیں، برقع پہنے ہوئے، گلے سے لپٹ لپٹ کے وہاں پر رو رہی تھیں، 10 دن بعد رو رہی تھیں۔ دور دور سے چیزیں پتہ چلتا گیا جو ان کے تعلق والی تھیں، وہ کوئی بات کو بھی آتا ہے نا، کافی دنوں کے بعد ویسے نارمل زندگی ہو جاتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی میت ہوتی ہے لیکن پھر کوئی آتا ہے تو اس کے بعد گلے لپٹ کے پھر وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں، کافی دنوں بعد بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہوا تھا کہ جو آ رہی تھی پھر وہ رونا تھا۔ تو مسلمانوں نے تو نہیں کیا، دہشت گردوں نے کیا، وہ دہشت گرد ان کا دین و مذہب اسلام نہیں تھا جن دہشت گردوں نے کیا۔ بڑی اہم بات ہے کہ ٹھیک ہے لوگ جا رہے ہیں وہاں، ہندوستان کے مسلمانوں مذمت کیوں نہیں کرتے ان واقعات کے اوپر؟ ہندوستان کے علماء کیوں نہیں کرتے؟ اگر کسی نے کی اور ان کی آواز نہیں جاتی پریس میں تو نکلتے کیوں نہیں کہ لوگ نظر آئیں اس کام کے لیے؟ خالی زبان سے کہہ دینا کافی، جب کوئی سوال کرے تو یہ میسج کیوں نہیں پہنچاتے کہ ہم سب ان کو پہنچانا ہے کہ تم سب قابل نفرت ہو، تم لوگ، تم سمجھ رہے ہو تمہیں جنت ملے گی اس کے لیے؟ انہوں نے کہا، ایک بیان سا آیا، بالکل صحیح حقیقتیں تو پتہ نہیں چلتی، جس نے ذمہ داری قبول کی وہ ایک ریزسٹنس گروپ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس سے ایفیلیٹڈ ہے لشکر توبہ سے، PRF دا ریزسٹنس فورس، اس نے ذمہ داری قبول کی کہ ہم نے مارا ہے، اور ہر ایک کو اس کو ماریں گے جو کشمیریت کو ختم کرے گا۔ کشمیریت تمہارا دین ہے جو کشمیریت کو ختم کرے گا؟ کہیں کہیں تو پہلے تو یہی دہشت گرد نام لیتے تھے اسلام کا، اب کشمیریت پر آ گئے کہ جو کشمیریت کو نہیں مانے گا اسے ہم مار دیں گے۔ اس پر تو یہ، اس بیچارے پہ تو یہ الزام نہیں تھا، اس نے تو کشمیریت کو قبول کیا تھا وہاں پر جب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بہت خطرہ ہے، جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر مارے جاؤ گے، اس نے کہا نہیں، میں ان کے درمیان میں رہوں گا، یہ یہیں پر میں پیدا ہوا، یہ میرے سب بھائی بہن ہیں، یہ ان کے درمیان میں پورا محفوظ ہوں، اور وہ محفوظ نہیں رہے۔ وہ جو ایک بہار سے پھیری آیا تھا، اپنی کام کر رہا تھا پھیری والا، وہاں کہاں کشمیر اتاری تھی جو اسے مار دیا؟ یہ نام آتا ہے، جب نام آتا ہے اور سب میں پھیلایا جاتا ہے، مسلمانوں نے مار دیا۔ یہ دہشت گردی کا دین ہے۔ ہم سے سوال ہوتے ہیں، ہم جواب دے دے کر تھک جاتے ہیں کہ اسلام نہیں کہتا، اسلام منع کرتا ہے، تو چاروں طرف ہو رہا ہے، اسلام کدھر سے منع کرتا ہے؟ آپ ایسی لیپا پوتی کرتے ہیں۔ اس کے خلاف ایک پوری تحریک ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ہر جگہ کی تہذیب، کسی جگہ کی علاقائی تہذیب کو اسلام ختم نہیں کرتا۔ یہ کپڑے پہننے میں اور کھانے کھانے کے اندر اس تہذیب کوئی نہیں ہے اسلام کی۔ اسلام کی تہذیب تو اس میں بھی نہیں کہ آپ کا چہرہ کیسا ہو، اسلام کی تہذیب اس میں ہے کہ تم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور تم سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، تمہارے پڑوسی کو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے۔ یہ اسلام کی تہذیب اس میں ہے، اسلام کا کلچر۔ انہوں نے نہیں پڑھا یا ان کو نہیں بتایا جا سکتا ان لوگوں کو کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، ایک شخص کی جان لی بے قصور، یہ حق نہیں تھا، یا کوئی فساد پھیلا رہا تھا اس کو مارے، وہ فسادی نہیں تھا، اسے تو وہاں کے مسلمان محبت کرتے تھے، وہ فسادی نہیں تھا جو پھیری والا تھا۔ وہ تو ایک ناحق جان لی، تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا ان لوگوں نے۔
جنہوں نے کیا وہ پھر وہ اسلام والے ہیں، وہ اسلام کے نام پر دھبا ہے، بہت کالا دھبا، جہنمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کے انجام کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، وہ نہیں جانتے اور پھر اس کے بعد کہا کہ قاتل نہیں جائے گا جنت کے اندر، کہا جہنمی ہیں۔ کشمیریت کے لیے کر رہے ہیں اسلام، میں نے کہا کہ نہیں، علاقائی تہذیب کو اب حکومت نے قانون بنایا کہ علاقائی تہذیب ختم کی جائے گی، مسلمانوں کی تھوڑی، ہندوؤں کی بھی کی جا رہی ہے کہ کشمیر میں اور دوسرے لوگ مکس اپ ہو جائیں۔ کشمیری ہندو بھی نہیں چاہتے کہ ان کا کلچر، ان کی تہذیب ختم ہو، انہیں حق ہے ہی کہ اپنے مقامی کلچر سے ہر ایک کو محبت ہے، انہیں رائٹ ہے، اس رائٹ کو یہ ختم کیا انہوں نے۔ اسے جانے دے، تم تو اپنے دین کے اعتبار سے سوچو گے نا، یہ رائٹ تو انہوں نے جھارکھنڈ میں بھی ختم کیا۔ کیا چاہتے ہیں نیکسلائٹس، وہ جنہیں نیکسلائٹ کہتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیوں مار رہے ہیں، ریزن کیا ہے؟ وہ اپنا کلچر چاہتے ہیں، اپنی تہذیب چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بہت مہذب ہیں، ایسا کلچر ہم لے کر آ رہے ہیں تمہارے یہاں، ایسا کریں گے ایسا کریں گے، تمہارے یہاں یہ ماڈرنزم لائیں گے۔ انہیں یہ ہے کہ ہمارے کلچر سے چھیڑ چھاڑ مت کرو، ان کی نہیں آتا سمجھ میں۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا اور غلط ہوا یہ، لیکن یہ الگ بات ہے کہ تمہارا دین تم سے کیا کہتا ہے، اور تم خود کوئی برائی کر لو تو کر لو، تو پورے دنیا کے مسلمانوں کے کردار کے اوپر اور کیریکٹر کے اوپر اور اسلام کے اوپر دھبا لگا رہے ہو، اس لیے کہ اس کی پبلسٹی ہوتی ہے اور اس کا پرچار ہوتا ہے۔ ان کی فیملی سب لوگ جا رہے ہیں ملنے کے لیے جگہ جگہ، مجھے ہمدردی ہے ان سے، ہم سب کو ہونا چاہیے، لیکن خالی ہمدردی کافی نہیں ہے، ایک سولیڈیرٹی کا ایک پیغام جانا چاہیے، ان کو یہ پیغام بھی جانا چاہیے۔ وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے کشمیریت کی وجہ سے کسی کی جان لی، کہا انہوں نے یہی سب مس گائیڈڈ لوگ ہیں، انہیں یہ پیغام بھی جانا چاہیے کہ توبہ کرنی ہوگی، کتنے 99 قتل کر دو، توبہ کر دو، معاف ہو سکتے ہیں، اگر سچی توبہ ہونی چاہیے، یہ زبان سے اللہ توبہ نہیں چلے گی، خالی عملی توبہ کرنی چاہیے کہ پھر اس کے بعد ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اٹھیں، یہ ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا، یہ سورہ نساء کے اندر ہے، یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، توبہ اللہ کے اوپر ان لوگوں کی ہے کہ اسے کنسیڈر کرے جن لوگوں سے غلطی سے کچھ ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے فوراً توبہ کی، جلدی ہی ان کو احساس ہو گیا، انہوں نے توبہ بھی کر لی۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ جانتا ہے نا علم والا کون سچی کر رہا ہے، اور اس کے پاس حکمت بھی ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ کس چیز کے کیا اثرات ہوں گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، اور پھر ان کی توبہ نہیں آئے گی کہ اب بالکل دیکھ لیا اب تو موت آنے والی ہے، خوب کرتے چلے گئے، سب کچھ کر رہے ہیں، اب موت آنے والی ہے، اب توبہ کر رہے ہیں کہ نہیں مانی جائے گی، ان کی نہیں ہوگی قبول۔ قال انی تبت الآن، کہ اب کر، اس وقت بڑی توبہ کر رہے ہیں، استغفار آخری وقت ہے، اب عمل کا راستہ ختم ہو گیا نا۔ توبہ کا مطلب یہ تھا کہ توبہ کا ثبوت عمل سے دے دو، اس سے کمپنسیٹ ہو جائے گا، عمل تم کر نہیں سکتے، اب تمہیں اپنے انجام نظر آ رہا ہے، اب توبہ کرو گے، انی تبت الآن کہ میں اب کر رہا ہوں توبہ، نہیں چلے، وہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ان کے لیے تو کہا جہنم تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کو، تو ان کے لیے ضروری ہے یہ جو مار دھاڑ کر رہے ہیں بے قصوروں کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بے قصور تھے، اور پھر ایک واقعہ اور پیش آ گیا اس کے بعد 2 ہی دن کے اندر۔ کل وہ 5 اکتوبر کی بات تھی منگل کو، ایک کل جمعرات کو ہو گیا، ایک اسکول میں گئے، پرنسپل جو ہے وہ ایک سکھ لیڈی تھی، سب کو پہلے اکٹھا کیا، نام پوچھے، مسلمانوں کو الگ کیا، ان 2 کو الگ لے گئے، سکھ لیڈی کو مارا
اور ایک کشمیری برہمن تھے، اس نے انہیں مار دیا. یہ انسان ہے؟ تو بدترین مجرم ہے. کاش ان کی سمجھ میں آ جائے، توبہ کریں. اب میں کھڑا ہو کے یہاں سے باتیں کر رہا ہوں، وہاں پر لوگ ان کی سے ہمدردی کو ٹھیک ہے جا رہے ہیں. یہ واقعات الزام لگتا ہے حکومت کیوں نہیں روکتی، کیوں نہیں روک پاتی. وہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے تو ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پولیس والے ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ہر وقت نہیں رہ سکتے. یہ تو آپ چوکیدار رکھ لیجئے ایک چھوٹی سی جگہ کی حفاظت کے لیے. وہ چوکیدار جو ہے وہ جاتا ہے، چکر لگاتا ہے، گھومتا ہے. یہ ان کو اس کا پیٹرن معلوم ہے چوروں کو. تو جب وہ جیسی ادھر بڑھا اس وقت وہ اپنی واردات کر لیتے ہیں. کبھی اسے مار دیتے ہیں، کبھی اسے نہیں مارے تو وہ گھس جاتے ہیں جب پیٹھ اس نے پھیری تھی. تو جب موجود ہیں، جب بھی وہ پیٹرن کو اسٹڈی کرنے کے بعد کر جاتے ہیں حرکت. تو یہ کہا جائے آپ پولیس لگا دیجئے، آپ آرمی لگا دیجئے، اسے تو نہیں روک سکتے. اور میری تو یہ بھی درخواست ہے حکومت سے، ابھی جیسے بیان آیا ہے ہم نمٹ لیں گے، ابھی بالکل صاف کر دیں گے ان لوگوں کو. یہ میری اپیل ہے کہ بے قصوروں کو مت پکڑیے گا. ہوتا رہا ہے پہلے، چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایسا کیوں ہوا کہ وہ نہیں پکڑے گئے؟ ایسا کیوں ہوا کہ بعد کو جرم کرنے کے بعد نہیں پکڑے گئے؟ جرم کر گئے، ایسے مجرم جرم کر گئے کہ جن کو یہ ہے کہ اگر ہم پکڑے بھی جائیں تو کوئی بات نہیں. ان کے اسی طریقے سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے انہیں. ایسے مجرم تو جرم کر ہی جائیں گے، اور جتنا آپ دبائیں گے اور کچلیں گے اتنا زیادہ یہ ٹیررسٹ پیدا ہوتے رہیں گے. تو یہ طریقہ، یہ علاج غلط ہے. بے قصوروں کو نہ پکڑے، ٹیررسٹ اور بڑھ جائیں گے. کچھ بے قصوروں کو اس کے بدلے نہیں مارے، دہشت گردی اور بڑھ جائے گی. حل کیا ہے؟ پولیس تو نہیں پکڑ سکتی وقت سے پہلے، واردات کر ہی جائیں گے، مارنے سے نہیں روک سکتی. بعد کو پکڑ سکتی ہے، مارنے سے پہلے پبلک روک سکتی ہے، عوام روک سکتی ہے. عوام ان کے آنے سے پہلے انہیں روک سکتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہوگا سارے عوام کو کہ کس وقت کون کسے مار کر جائے گا، لیکن دہشت گردی نہیں پنپ سکتی جب تک لوکل سپورٹ نہیں ہو. میں نہیں کہہ رہا سب مسلمانوں کی سپورٹ ہے، نہیں ہے، لیکن وہاں پاکٹس ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں. دہشت گرد ٹک نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا جب تک مقامی اس کو مدد نہ ملے اور لوکل سپورٹ نہیں. یہ جو لوگ سپورٹ دیتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا کتنے برے اثرات مسلمانوں پر نکلتے ہیں. ارے مسلم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، انسان کو چھوڑیں، اگر انسان کا درد ان کے دل سے نکل گیا ہے، کتنے مسلمانوں پہ اس کے بدلے ظلم بڑھ جاتا ہے. یہ بھی نہیں سوچتے. لوکل پبلک کی بات ہے کہ پبلک کی سمجھ میں آئے کہ دین آپ کا، اگر آپ اسلام کے نام لیتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کا دین آپ سے کیا کہتا ہے. یہ سمجھ میں آئے گا تو پھر وہ مارنے والے آ ہی نہیں سکیں، ہوں گے ہی نہیں. ان کو صرف پبلک روک سکتی ہے، عوام روک سکتے ہیں، لیکن عوام کو سمجھانا ہوگا، عوام تک میسج بھیجنا ہوگا، عوام کا ذہن بنانا ہوگا. وہاں ان کی فیملی جو ہے وہ سوگ میں ہے. ایک ہی تھوڑی، وہ جو سکھ عورت تھی ان کی بھی، وہ جو دوسرے، مجھے نام ان کا یاد نہیں ہے، میں نے نیوز میں دیکھا تھا، جو اسکول کے اندر ٹیچر تھے، ایک سکھ تھی پرنسپل تھی اور وہ دوسرے ٹیچر میل تھے، ان کو مارا گیا. وہ کشمیری پنڈت. مسلمانوں کو جو چلے گئے ہیں اب کال دینی چاہیے. اچھا پہلے تھا، اب بڑا وقت ہو گیا. یہ میجورٹی کمیونٹی کی ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آگے بڑھنے کے بعد چاہے جو کچھ ہوا، یہ بلیم گیم کس لیے ہوا تھا؟ گورنر جگموہن کی وجہ سے ہوا تھا، وہاں کی اے ٹی ایس کی زیادتیوں کی وجہ سے ہوا تھا. انہوں نے جھوٹے کیس بنائے تھے، انہوں نے ٹیرر پیدا کیا تھا. یہ بلیم گیم کی تو اب پرانی باتیں ہو گئی. اب تیسری نسل ہے. وہ لوگ جو چلے گئے، وہاں کے لوگوں کو کال دینی چاہیے. اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ حکومت کیوں نہیں کرتی. جو گھر سے نکالے گئے، کتنے دنوں تک دنیا کے مسلمان فلسطینیوں کا ساتھ دیتے رہے کہ ان کو غلط نکالا گیا. آپ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟
ان کو نکالا گیا تھا وہاں سے. جنہیں نکالا گیا ان کا واقعی حق تھا کہ ان کو واپس جانا چاہیے. باقی مسلمان کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ تو کمیونلزم ہے، اس لیے کہ مسلمان ہیں. ساتھ دینا بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ مظلوم ہے. تو پھر ان کا بھی ساتھ دیجیے. غلط فہمیاں ہوں گی، سمجھ تو اپنے آپ کو مظلوم رہے نا. اگر کوئی چال تھی اس کے اندر، لوگ تو شکار ہوئے، لوگ اس چال کو نہیں سمجھے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے، اس لیے ان باتوں کو جانے دیں. یہ تو مظلوم تھے. میں نے خود دیکھا ہے انہوں نے کیسے کیسے کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے کیمپس وزٹ کیے تھے. ایک کمرہ گھر کے نام کے اوپر ٹین کی ایسبیسٹس کی چادریں پڑی ہیں، ادھر ادھر پردے لٹکے ہوئے ہیں، وہاں کپڑے بدلنے کے لیے سیپریشن کی بنی ہے. ایک فیملی موجود ہے، اس میں 2 میرڈ کپل ہیں، اس کے اندر اسی میں ماں باپ بھی ہیں. ان کی زندگیاں تو ہیں بالکل ایسی کہ پھر وہ اپنا شوہر بیوی کی زندگی ہی نہیں گزار سکتے پوری، باقی تمام پورے اپنی زندگی گزر جائے گی. بڑی پیتھیٹک کنڈیشن میں. اور بھی بہت سی چیزیں اس کو میں یہاں نہیں رکھ رہا، میں نے خود دیکھا. سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو مظلوم ہے نا، چاہے کسی سازش کا شکار ہو کر ہوں. آپ یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، تو یہ کمیونیکیشن گیپ ہے. یہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو، اور اس کی ذمہ داری میجورٹی کمیونٹی پر ہے. جیسے یہاں پر ہندوستان کے اندر یہ ذمہ داری میجورٹی کمیونٹی کے اوپر ہے کہ یہ اگر کوئی اختلافات ہو گئے تو وہ آگے بڑھیں. یہ کہ نہیں پہلے مسلمان ٹھیک ہو جائیں، اور اس کے خلاف جھوٹا پرچار جاری رہے گا سارا، اور کہتے ہی رہیں گے مسلمان ٹھیک ہو جائیں. یہ ان کا کام ہے کہ جھوٹے پرچار ختم کریں. رکوائیں جانتے ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں، اکثریت جانتی ہے کہ کس جگہ سے ہو رہے ہیں، اور پھر اس ملک کو اس کے لیے تیار کریں کہ جہاں پر اتحاد ہو رہے، جسے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وش نریش پد پر قائم ہوں گے، امامت عالم کے منصب پہ ایسے ہوں گے. جیسے یہ یہاں پر مائنورٹی محسوس کرتی ہے کہ میجورٹی کمیونٹی کو آگے بڑھنا چاہیے، ایسے وہاں پر میجورٹی میں مسلمان ہیں، انہیں آگے بڑھنا چاہیے. میں جب گیا تھا، میں تبھی کی بات کر رہا ہوں جب میں اس مقصد سے گیا تھا، اس وقت ایسے حالات نہیں تھے. اس وقت میں نے لوگوں سے بات کی تھی، کشمیر میں بھی میں نے وہاں پہ جموں میں کیمپ میں بھی بات کی تھی، چند سے نہیں کی تھی، میں تفصیل یہاں پر نہیں رکھ رہا. کمیونیکیشن گیپ تھا، میں نے تب بھی محسوس کیا. غلط اطلاعیں مل رہی تھی دونوں. مسلمان یہ کہتے تھے کہ آ جائیں، وہ ہم نہیں منع کر رہے، ہم نے تھوڑے نکالا تھا، ہمیں بدنام کر دیا انہوں نے ساری دنیا. اب بات پرانی ہو گئی، آپ کو بدنام کر دیا. آپ کی نیک نامی اس میں ہے کہ بلائیے کہ اپنے گھروں میں واپس آؤ اور ہم حفاظت کریں گے. اور حفاظت تب کر سکیں گے جب آپ ان کو اپنے درمیان میں نہیں روکنے دیں. یہ جو لوگ مسلیڈ ہو گئے اسلام کے نام پر، اور مسلیڈ ہو کے دہشت گرد بن گئے. دشمنوں کے لیے کیا تھا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول رحمت کا؟ ہم کس کی بات کریں اس کمپیشن کے مہینے کے اندر یا اس ماہ رحمت کے اندر؟ آرام کر رہے ہیں ایک درخت کے نیچے، آرام فرما رہے ہیں. صحابہ ذرا فاصلے پر تھے، تھوڑا سا وہ چونکہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو ریسٹ لینے کے لیے ذرا فاصلے پر نکل آئے. کیا آوازیں ان کے کان میں نہیں پڑے؟ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے قنوت کی آ گئی. آ گیا ایک دشمن اور انہی کی تلوار لے کر لٹکی ہوئی تھی پیڑ کے، آواز دی بلکہ خود ہی چونک کر اٹھے. اللہ والے ڈرتے نہیں، زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی. اس نے کہا محمد اب بتاؤ کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ یہ نہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، برابر کھڑا ہوا. فرمایا اللہ. ایک رعب طاری ہوا، جو کچھ بھی تھا جیسے بھی ہوا ہوتا ہے. بزرگوں کی نظروں میں رعب ہوتا ہے ان کی نیکی کی وجہ سے. ہاتھ کانپے، تلوار گر گئی. آپ نے آگے بڑھ کر اٹھائی، کہا تمہیں کون بچائے گا؟ اب تلوار میرے ہاتھ میں. یہ ہے ایمان والے کا اور اس کا فرض کا. آپ معاف کر دیا، جاؤ. تو جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اسے کہا جاؤ. تم نے یہ اعتماد کیا میرے اوپر کہ آپ مجھے نہیں ماریں گے، آپ بچا لیں گے، تمہارے اس اعتماد کی لاج رکھی، جاؤ. یہ ہے سیرت، یہ ہے رحمت. یہ کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں پر. ان کو اگر سمجھ رہے ہیں ان کے ساتھ جاتے بدنامی آپ کو نیک نامی پوری دنیا میں ملے گی. آج کال دے دیں تو سب لوگ واپس آؤ اپنے گھروں کو، ہم حفاظت کریں گے اور ہم ان لوگوں کو اب یہاں نہیں رہنے دیں گے. وہ نہیں پنپے گی یہاں پہ دہشت گردی. میری آواز کچھ کشمیریوں تک پہنچتی ہے.
मुमकिन है उन तक भी पहुंचे जिन्होंने ये कार्रवाई की, जो सचमुच दहशत गर्दी है, जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैं खुद जाऊंगा वहां, जाकर करने का काम है, खाली यहां से खड़े होकर तकरीर करने का नहीं। अब हमें यहां से कुछ करना होगा इसके लिए कि अगर ये नफरतें फैली, इन नफरतों को, जहां मुसलमान ज्यादा है कम से कम वहां तो हम कह सकें ये हमारी बात नहीं सुनते, हम यहां कुछ नहीं कर पा रहे, कम से कम वहां का नहीं जहां मुसलमान ज्यादा है। उनकी लड़की का नाम श्रद्धा, जिनको मार दिया बिंद्रू साहब, माखन लाल बिंद्रू। श्रद्धा ने कहा कि मैं कुरान पढ़ता हूं, कुरान तो बड़ी अच्छी तालीबात है, उसे मारा है तुमने, उनके बाप को। श्रद्धा के आंसू मेरी आंखों से बहे, और मैं श्रद्धा को ये पहुंचाना चाहता हूं ये बात कि हमारी सॉलिडारिटी तुम्हारे साथ में है। हम यहां पर एक पीस मार्च निकालते हैं 11 रबीउल अव्वल को, 11 रबीउल अव्वल यानी इस बार 18 अक्टूबर को पीस मार्च निकालते हैं। इस बार वो पीस मार्च जो है इस सॉलिडारिटी के लिए निकलेगा, जिसमें हम श्रद्धा के वालिद को खराज तहसीन देंगे और उसकी मजम्मत करेंगे, उस टेररिज्म। ये इसमें यही नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग करते हैं, वर्क के लोग सारे अवाम से अपील करेंगे कि शरीक हो जाए, ना हो, हमें करना है। सिर्फ यहां नहीं करना है, जहां जहां हमारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लोग, सब जगह होगा। लेकिन ये डेमो काफी नहीं है, कुछ करना होगा, जाकर करना होगा। उस जाकर करने के लिए कुछ खतरात होते हैं। खतरे से कौन डरता है? आप में से क्यों डरते हैं? मैं आपसे कह नहीं रहा मेरे साथ चलिएगा, किसी से नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारी मौत जिस वक्त आएगी मर जाओगे। बहुत हसीन मौत होगी अगर किसी अच्छे कॉज के लिए मौत आ गई, लेकिन अब कुछ करना होगा और जाकर करना। इनको ये मैंने यहां से दिया, मुमकिन है अब वहां के कुछ लोग जो है पहुंचा दें पैगाम उन लोगों तक। तौबा कर लो पहले, ये और लोगों को मारने से काम नहीं चलेगा। इससे तुम अपने लिए भी जहन्नम जो है वो तैयार कर रहे हो। तुम इज्जत चाहते हो, तो कुरान ने कहा इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत ईमान वालों के लिए है। तुम ईमान वाले नहीं हो जिन्होंने ये किया है। तुम ताकत चाहते हो, पावर, कि पावर मिल जाए, ये कश्मीर अलग हो गया या जिस तरीके से भी। कुरान ने कहा ऐसे नहीं मिलती, इन सियासी पार्टियों से भी नहीं मिलती जो वहां पर हैं, उनसे भी पावर नहीं मिलेगी। करते रहे जोड़ बोड़, जितने दिन वो रहे उतने दिन उसे सही मानों में पावर नहीं किया जा सकता। कुरान ने कहा पावर तो ऐसे मिलेगी, और अल्लाह का वादा है कि मिलेगी, वादे के साथ। वादल्लाहु लदीना आमनू मिनकुम वामिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह का वादा है जिनके ईमान सच्चे हैं, तुम में से ईमान का सबूत दें अपने अमल से, हम जमीन में पावर देंगे, लाजमन देंगे। तो अल्लाह ने बता दिया पावर कैसे मिलती है। उसे छोड़ो, वो कुफ्र था, वापस आओ। जो कुछ भी करते रहे उन गुनाहों से तौबा करो, पावर मिलेगी। वो 4 दिन में नहीं हो जाता, देखा जाएगा। ये इत्मीनान रहा है उनका। कल मैंने पिछली मरतबा इसी की तो बात की थी पिछले खुतबे के अंदर, रिलायबिलिटी, भरोसा और रहमत, ये तार तार। इस बीच में पिछले जुमे से इस जुमे तक ये 2 वाक़यात हुए मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में, मुस्लिम अक्सरियती इलाके के अंदर। काश वो समझ जाए, और काश अब मुसलमान फिर और जगह कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जहां मुसलमान ज्यादा है वहां के लोगों को सही करने के लिए तो निकले और खड़े हों और कुछ करना शुरू करें। इमेज अपने अमल से बदले। इमेज कुरान की बातें बताते रहने से नहीं बदलेगी। कुरान तो ये कहता है, उसे नहीं सुनने को कोई तैयार होता, इसलिए कि जो कुछ देखते हैं वो कुछ और होता है। इसे हमारे अपने खाली बदलने से भी काम नहीं चलेगा, हमें लोगों को बताना भी होगा कि दीन क्या है और तुम्हें क्या करना था। तुम्हारी जानें जा रही हैं, इसके लिए तुम्हें कहा जा रहा है कि जन्नत में जाओगे, तुम्हें कहा जा रहा है ये जिहाद है, ये जिहाद नहीं है। तुम्हारी जानें जो जा रही हैं वो रायगा जा रही हैं, वो बेकार जा रही हैं, और उनका बिंदरू का खून रायगा नहीं जाएगा। ये रंग लाएगा, और ये रंग ऐसे लाएगा कि तुम पर और मुसीबतें टूटेंगी, ये दूसरे अंदाज में जाएगा। तो ये अल्लाह के निज़ाम से लड़ना छोड़ दो और सरेंडर करो, और सरेंडर करने के लिए फिर ये
رحمت اس کا عنوان ہے۔ اس مہینے کے اندر خالی یہی نہیں ہے کہ ہم یہ سب کریں، رحمت کا ہی چاہیے کہ جہاں پر یہ حالات ہوں ہم اس کو بھی اپوز کریں اور مخالفت کریں۔ یہ پروگرام تو پورا ایک ہفتے کا ہے، وہ ہمارے ورک کے لوگوں کو پہنچ جائے گا، وہ ہفتہ رحمت کمپیشن ویک کا۔ میں نے خالی 11 تاریخ کے بارے میں آپ کو یہاں پر بتایا کہ 11 کو ہمارا یہاں پر پیس مارچ ہم نکالیں گے انشاءاللہ، اور اس عنوان سے نکالیں گے سالیڈیرٹی کے وہاں جو کچھ ہوا۔ اور پھر میں کوشش کروں گا کہ میں وہاں پر جانے کے بعد لوگوں سے مل کر، ان لوگوں سے مل کر جو اس کاز کے لیے، جو غیر مسلم ہندو برہمن جو ہیں جو کام اس کے لیے کر رہے ہیں، ان سے مل کر، اور کچھ مسلمانوں کو سمجھانے کے کلیے میں مسلمان ہیں، میری ہوئی ملاقات ابھی کچھ دنوں پہلے ممبئی کے اندر کشمیری کچھ لوگوں سے، ان سے مل کر ہم کر سکتے ہیں کچھ، اور کرنا چاہیے ہمیں جس لیول پر بھی آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالیٰ جواد۔